قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ادعو الی سبیل ربک۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے لیکچرز چل رہے تھے۔ پچھلی قسط میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش میں جو مختلف اقوال ہیں وہ سلسلہ انشاءاللہ شروع کرنے کا پروگرام ہے۔ تو تاریخ پیدائش میں جتنے بھی اقوال ہیں اس میں واقعہ فیل کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ آج ہم آپ کو واقعہ فیل کے بارے میں بتائیں گے کہ یعنی کہ جو ابرہہ کے لشکر جو حال ہوا وہ کیونکہ تاریخ پیدائش میں اس کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ بعض مفسرین نے اور محدثین نے اور تاریخ کے جو مورخین ہیں انہوں نے اسی کے حوالے سے آگے تاریخ پیدائش کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو کوڈ کیا ہے۔ ابن کثیر کے حوالے سے نقل کیا جاتا ہے کہ یمن پر ملوک حمیر کا قبضہ تھا۔ ان کا جو آخری بادشاہ تھا وہ ذو نواس تھا، اور وہ بڑا ظالم قسم کا بادشاہ تھا۔ اس نے اہل نصارہ پر جو اس وقت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے قائل تھے ان پر بڑا ظلم کیا، اور اس نے ایک خندق کھدوائی اور اس میں 20,000 نصارہ کو اس نے زندہ جلا دیا، جس کا ذکر سورۃ اصحاب اخدود کے ذریعے سے اس کا ذکر بھی سورۃ البلد میں کیا جاتا ہے۔ ان میں سے 2 افراد جو ہے نا وہ کسی طریقے سے بھاگ کر چلے گئے، اور وہ کیسر شام کے پاس انہوں نے جا کر شکایت لگائی کہ بھئی ذو نواس نے ہمارے نصارہ کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے۔ تو کیسر شام نے نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا اس کو کہا، وہ اس کے زیادہ قریب تھا یمن کے، تو اس نے اپنے 2 کمانڈر ابرہہ اور اربات ان دونوں کو بھیجا کہ آپ دونوں جاؤ اور ذو نواس کا خاتمہ کرو۔ ان دونوں نے لشکر تیار کیا اور اس نے ملوک حمیر کا جو پورا قبیلہ تھا ان کو شکست فاس دی، اور ذو نواس بھی تھا وہاں سے بھاگا، اور وہاں سے بھاگتے ہوئے دریا پار کرتے ہوئے اس میں غرق ہو گیا۔ تو وہاں پر اربات اور ابرہہ نے قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی، ابرہہ اور اربات کی۔ تو اس میں ابرہہ نے پھر یمن پر قبضہ کر لیا۔ تو یمن پر جب ابرہہ نے قبضہ کر لیا تو نجاشی نے بھی اپنا امیر اس کو وہاں پر مقرر کر دیا کہ آپ یہاں پر اس علاقے کو سنبھالو۔ تو ابرہہ نے وہاں پر ایک بہت بڑا گرجا گھر بنانے کا پروگرام کیا، کیونکہ وہاں کے لوگ سعودی عرب جو موجودہ ہے اور خانہ کعبہ اور مکہ کی ان کے دل میں بڑی عظمت تھی، وہاں پر عبادت کے لیے جایا کرتے تھے۔ وہ اگرچہ وہاں پر بت پرستی عام ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی مکہ مکرمہ اور خانہ کعبہ کی عظمت ان کے دلوں میں اس وقت بھی بہت زیادہ تھی۔ تو اس نے ان کے مقابلے کے لیے اس نے جب یہ دیکھا کہ یہاں سے لوگ خانہ کعبہ جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر عبادت کرتے ہیں، تو اس نے اعلان کیا کہ میں یہاں پر اتنا بہت بڑا گرجا بناؤں گا کہ لوگ خانہ کعبہ کو بھول جائیں گے۔ تو اس نے ایک اتنی بڑی عمارت تعمیر کرائی کہ اس کی اگر چھت پر کوئی کھڑا ہو جاتا تھا تو زمین پر کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ تو بڑا عالی شان تھا، اس میں سونے جواہرات اور چاندی بہت کچھ وہاں پر اس سے مزین کیا گیا۔ تو اس نے پھر اعلان کیا کہ یہاں سے اب لوگ خانہ کعبہ بالکل بھی نہ جائیں، اور وہی عبادت آپ یہیں کر لیا کریں۔ جب مکہ کے لوگوں کو یہ بات پتہ چلی اور اہل قریش کو پتہ چلی تو ان کو بڑا اس بات پر غصہ آیا کہ اس نے خانہ کعبہ کے مقابلے میں اپنا ایک گرجا گھر بنا لیا ہے۔ تو انہوں نے جا کر قریش کے چند لوگوں نے جا کر کیا کیا کہ وہاں پر جا کر جو اس کا گرجا گھر تھا اس میں گندگی پھیلا دی، گندگی سے بھر دیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک قریشی نے اس کے نزدیک کوئی آگ لگائی، تو اس کے جو گرجا گھر تھا اس میں آگ لگائی، جس کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ نقصان ہو گیا۔ تو ابرہہ نے جب یہ دیکھا تو اس نے بڑا غصہ آیا، اس نے اس وقت قسم اٹھائی کہ میں ان کے جو خانہ کعبہ ہے
مکہ کا، قریشیوں کا، تو اس وقت میں وہاں پر جا کر ان کو نہیں چھوڑوں گا اور میں خانہ کعبہ کو ختم کر دوں گا۔ تو اس نے اپنا لشکر تیار کیا اور اس نے نجاشی سے اجازت چاہی، تو نجاشی نے بھی اس کو اجازت دے دی اور اپنا ایک عالی شان ہاتھی جس کا نام محمود تھا وہ اس کو دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت اس ہاتھی کا اتنا چرچا تھا کہ اس کے مقابلے کا بڑا مرتبے والا اور عالی شان ہاتھی اس وقت اس روئے زمین پر نہیں تھا۔ اس کے ساتھ اس نے 8 ہاتھی اور بھی دیے، جس کا مقصد یہ تھا کہ ان ہاتھیوں کے ذریعے خانہ کعبہ کو ڈھایا جائے گا، یعنی زنجیروں سے پہلے خانہ کعبہ کو باندھا جائے گا، پھر وہ زنجیریں ہاتھی کے گردن میں باندھ کر اس کو ہاتھیوں کو ہنکایا جائے گا، جس کی وجہ سے ان کا پورا جو خانہ کعبہ ہے وہ منہدم ہو جائے گا۔ تو یہ ان کا پروگرام تھا۔ جب یہ پروگرام بنا رہے تھے تو اتنے میں عرب کے لوگوں کو پتہ چلا، تو انہوں نے اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا۔ وہاں سے نجاشی سے جس نے ابرہہ نے اجازت لی ہوئی تھی، تو اس کا لشکر بھی روانہ ہو چکا تھا۔ تو ان دونوں کے درمیان میں بڑی گھمسان کی جو ہے نا وہ لڑائی ہوئی۔ عرب قبائل کی جو قیادت کر رہا تھا وہ ذو نفر آدمی تھا، لیکن جب جنگ ہوئی تو ان عرب قبائل کو شکست ہوئی اور ذو نفر کو بھی قید کر لیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ابرہہ کو کسی اور طریقے سے ذلیل کرنا چاہتا تھا۔ پھر یہ جب ابرہہ کا لشکر آگے چلا تو وہاں پر آگے جا کر اس کا مقابلہ جو قبیلہ خثعم سے ہوا، جس کا جو سردار تھا نفیل بن حبیب تھا۔ تو انہوں نے اس کا مقابلہ کیا، لیکن اس کو بھی شکست ہوئی۔ تو پہلے تو ابرہہ اس کو قتل کرنا چاہ رہا تھا، پھر اس کو قتل نہیں کیا، بلکہ اس کو اپنے ساتھ لے لیا کہ آگے جا کر یہ ہمیں راستے بتائے گا اور ہماری رہنمائی کرے گا۔ آگے جب یہ لشکر ابرہہ کا چلا تو آگے طائف کے لوگ آ گئے، تو طائف کو لوگوں نے ابرہہ سے مقابلہ بالکل نہیں کیا اور ابرہہ کو کہا کہ ہم آپ کے ساتھ بالکل بھی نہیں لڑتے، آپ ہمارا جو بت ہے لات، آپ اس کو کچھ نہ کہیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے، بلکہ ہم آپ کو ایک سردار بھی دے دیتے ہیں جو آپ کے ساتھ جائے گا اور آپ کی خانہ کعبہ کی طرف، مکہ کی طرف رہنمائی کرے گا۔ تو ابرہہ نے اس پر راضی ہو گیا۔ اس کے بعد یہ چلا ابرہہ کا لشکر آگے جب گیا تو اس نے آگے جا کر مکہ کے قریب جا کر پڑاؤ ڈال دیا۔ جب وہاں پر جا کر پڑاؤ ڈالا تو وہاں پر ابرہہ نے اپنے ایک سفیر کو بھیجا کہ آپ مکہ کے کسی بڑے سردار کے پاس جائیں اور ان کو کہیں کہ مکہ خالی کر دیں، ہم اس خانہ کعبہ کو ڈھانا چاہتے ہیں۔ تو اس سفیر کو روانہ کرنے سے پہلے کہتے ہیں کہ وہاں پر جب وہ مکہ کے قریب پہنچا تو وہاں پر مکہ والوں کے 200 اونٹ جو ہے نا، جو کہتے ہیں کہ عبد المطلب کے تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، اس کے وہ جو اونٹ تھے اس کو انہوں نے پکڑ لیا اور اپنے پاس قید کر لیا۔ اسی طرح جب یہ قید کر لیا، اسی طرح کچھ 30-40 اور بھی اونٹ تھے مکہ والوں کے، وہ بھی انہوں نے پکڑ لیے۔ اس کا سفیر جب مکہ میں گیا تو اس نے وہاں پر جا کر کہا کہ بھئی یہ آپ کا سردار کون ہے جس سے ہم بات کریں؟ تو مکہ کے لوگوں نے عبد المطلب کی طرف بھیج دیا۔ تو عبد المطلب نے اس سے کہا کہ مجھے اس لڑائی سے کوئی غرض نہیں ہے، نہ ہم مکہ والوں کو اس سے کوئی غرض ہے، آپ ہمارے اونٹ دے دیں، لیکن ہم آپ کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جو کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ہاتھ سے بنا ہے، تو آپ اس کو مہربانی کریں، آپ کو اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب آئے گا اور یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے، تو آپ اس کو کچھ مت کریں، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ جب اس کے سفیر نے یہ بات سنی تو اس نے کہا آپ میرے ساتھ ابرہہ کے پاس چلیں۔ تو عبد المطلب جو ہے وہ اس سفیر کے ساتھ چلے۔ کہتے ہیں کہ جب عبد المطلب ابرہہ کے پاس آیا تو ابرہہ نے جب دیکھا عبد المطلب کو تو اس کی ایک شخصیت سے متاثر ہو کر ابرہہ اپنے ہاتھی سے نیچے اتر آیا اور اس کا استقبال کیا، اور پھر دونوں اکٹھے برابر میں بیٹھ گئے۔ ابرہہ بھی عبد المطلب کے برابر میں بیٹھ گیا۔ تو ابرہہ نے اس سے کہا کہ بتاؤ، تو عبد المطلب نے کہا کہ مجھے میرے اونٹ چاہیے، آپ میرے اونٹ میرے حوالے کر دیں، باقی خانہ کعبہ جانے اور اس کا مالک جانے، میں اونٹوں کا مالک ہوں، مجھے میرے اونٹ چاہیے، اور جو خانہ کعبہ کا مالک ہے وہ اس کی حفاظت کرنا خود جانتا ہے۔ تو جب ابرہہ نے یہ بات سنی تو ابرہہ نے کہا کہ میں تو آپ کی شخصیت سے بڑا متاثر ہوا کہ آپ کوئی خانہ کعبہ کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ آپ کا عبادت خانہ ہے، آپ اس کے حوالے سے کوئی منت سماجت کریں گے، آپ کو اپنے اونٹوں کی ہے۔ تو عبد المطلب نے پھر وہی جواب دیا کہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، اس کا
بنانے والا ہی اس کی حفاظت کا خود ذمہ دار ہے۔ تو ابرہہ نے اس کے اونٹ حوالے کر دیے۔ تو مکہ کے بعض روایات میں آتا ہے کہ عبد المطلب کے ساتھ 2-4 اور بھی سردار تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اتنی مہلت دے دیجئے کہ ہم مکہ کو خالی کر دیں تو تاکہ ہم یہاں سے چلے جائیں۔ تو بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ مکہ کے لوگوں نے کہا کہ ہم تہامہ کا جو ہے نا ایک حصہ آپ کو خراج میں دیتے ہیں، آپ خانہ کعبہ کو بھی نہ ڈھائیں اور یہاں پر لشکر کشی بھی نہ کریں اور یہاں سے چلے جائیں۔ لیکن ابرہہ پھر بھی نہیں مانا، اس نے کہا کہ میں نہ لوگوں کو کچھ کہتا ہوں، نہ میری لوگوں کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، میرا مسئلہ خانہ کعبہ کے ساتھ ہے، میں خانہ کعبہ کو ضرور گراؤں گا۔ تو مکہ کے لوگوں نے اتنی مہلت چاہی کہ ہمیں یہاں سے نکلنے کا موقع دیا جائے۔ تو ابرہہ نے کہا ٹھیک ہے، اب یہ میں عبد المطلب اور اس کے کچھ سردار اور مکہ کے لوگ خانہ کعبہ گئے، وہاں پر جا کر دعا مانگی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہ آپ خود ہی اس کی حفاظت کریں۔ اس کے بعد یہ لوگ مکہ سے نکل کر پہاڑوں پر، قریبی جو پہاڑ تھے وہاں پر چلے گئے۔ جب یہاں سے وہ چلے گئے تو اس کے بعد صبح کے وقت ابرہہ نے یہ سوچا کہ اب میں اس پر چڑھائی کروں، تو اس نے لشکر والوں کو کہا کہ اب چلو۔ تو کہتے ہیں کہ جو ایک قبیلے کا، جس کو عرب کے قبیلے کا سردار تھا نفیل بن حبیب، اس نے اس ہاتھی جو محمود تھا اس کے کان میں کہا کہ آپ مکہ جیسے باعزت شہر میں ہیں، آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ پیچھے چلے جائیں۔ تو وہ ہاتھی کہتے ہیں کہ دوبارہ بیٹھ گیا اور اپنی جگہ سے اٹھا ہی نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس کو بہت زیادہ تیروں سے مارا گیا، بہت زیادہ اس کی مار پیٹ کی گئی، لیکن اس نے اٹھنے کا نام ہی نہیں لیا۔ جب اس ہاتھی کو کہا جاتا کسی اور طرف چلنے کا، شام کی طرف، دمشق کی طرف چلنے کا کہا جاتا، مشرق کی طرف یا کسی اور طرف بھی چلنے کا کہا جاتا تو وہ اس طرف چل پڑتا، لیکن جب مکہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف چلنے کا اس کو کہا جاتا تو وہ بیٹھ جاتا۔ اب یہ قدرت خداوندی تھی۔ اسی اثنا میں کہتا ہے کہ دریا کی طرف سے ایک پرندوں کا غول آیا جن کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک ان کی چونچ میں اور 2 ان کے پنجوں میں۔ اب مختلف مفسرین اس کی مختلف وہ بیان کرتے ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ وہ مسور کی دال کے برابر تھی، بعض کہتے تھے وہ چنے کی جو دال ہے اس کے برابر تھی۔ تو بعض نے کہا ہے کہ ان کی شکلیں بہت وحشت ناک تھیں، بعض کہتے ہیں کہ وہ پرندے کی طرح تھے، بعض کہتے ہیں کہ ان کے جو پنجے تھے وہ کتے کے پنجے کی طرح تھے۔ غرض بہرحال جیسی بھی ان کی شکلیں تھیں، لیکن ان کے پاس 3 کنکریاں تھیں۔ کس قسم کی تھیں تو اس کے بارے میں آتا ہے ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہ ایسی کنکریاں تھیں کہ جیسے بارش ہوتی ہے تو ریت کے اوپر جب بارش کا پہلا قطرہ بنتا ہے تو وہ تھوڑی سی گیلی ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد جب اس کے اوپر دھوپ پڑتی ہے تو وہ سخت ہو جاتا ہے۔ تو اس قسم جو سختی ہوتی ہے، حالانکہ بہت وہ نرم سا پتھر ہوتا ہے، لیکن اس نرم پتھر نے وہ کام کیا جو ریوالور کی گولی بھی نہیں کرتی تھی، یعنی اس نے بموں کا کام کیا کہ جب وہ پرندے اس پر پھینکتے تھے تو وہ انسانوں اور جانوروں کے جو ہے جسم کو چیر کر چلے جاتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ جب یہ جانوروں نے جب وہ ابابیلوں نے کنکر پھینکے تو ابرہہ کا لشکر تتر بتر ہو گیا، اس نے بھاگنا شروع کر دیا اور ان کا بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوا اور لوگ وہاں سے بھاگ گئے۔ خود ابرہہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب وہ زخمی ہوا تو وہ واپس یمن کی طرف گیا تو اس کی حالت یہ تھی کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنے سخت عذاب میں مبتلا کیا کہ اس کا جسم ریزہ ریزہ ہو کر گرنا شروع ہو گیا، اس کے جسم کے جو اعضاء ہیں نا وہ بھرنا شروع ہو گئے اور وہ ریزہ ریزہ ہو کر آہستہ آہستہ کر کے ذلیل اور خوار ہوتا رہا اور اس کے اعضاء گرتے رہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ذلت کی موت دی۔ یہ تھا اس کا انجام کہ اس نے خانہ کعبہ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تھا۔ اب اسی طرح بعض اور بھی اقوال آتے ہیں کہ مکہ کے خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ میں نے ان کے لشکر میں سے 2 آدمیوں کو مکہ میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھا جو کہ اندھے اور اپاہج ہو چکے تھے۔ خود حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتی ہیں کہ میں نے بھی ابرہہ کے لشکر میں سے 2 آدمی بچ گئے تھے جو کہ میں نے ان کو دیکھا کہ وہ مکہ کے گلیوں میں بھیک مانگتے تھے اس حالت میں کہ وہ اندھے بھی ہو چکے تھے اور ان کے اپاہج بھی ہو چکے تھے۔
یہ تو تھا واقعہ فیل اور ابرہہ کا انجام۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے اس واقعہ کی کیا اہمیت ہے، تو مفسرین کرام اور محدثین کرام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعہ کے 50 دن کے بعد پیدا ہوئے۔ امام بخاری کے جو استاد ہیں جن کا نام ہے ابراہیم بن منذر، وہ فرماتے ہیں کہ علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعہ کے 50 دن کے بعد پیدا ہوئے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی اقوال ہیں وہ صحیح نہیں ہیں۔ اب اس کے علاوہ اور اقوال بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور مختلف محدثین، مفسرین اور مورخین نے مختلف اس کی توجیحات بھی بتائی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے 30 سال بعد پیدا ہوئے، بعض کہتے ہیں 70 سال بعد پیدا ہوئے، بعض کہتے ہیں 40 سال بعد پیدا ہوئے، بعض یہ کہتے ہیں کہ 23 سال بعد بھی پیدا ہوئے۔ تو انشاءاللہ جو اس کی پوری تفصیل ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔